نہیں ہے, یہ احتساب کیسا ہے. لیکن قربان جاؤں اس مدینہ کی ریاست کے اوپر جنہوں نے میرے اور آپ کے لیے رول ماڈل کا کردار ادا کیا ہے. گورنر کو کھڑا کر کے جب لوگ اعتراض کرتے ہیں تو اعتراض کرنے والوں نے پہلا اعتراض کیا کہ امیر المومنین یہ پہلے فجر کے بعد ہماری بات سنا کرتے تھے, ہمارے مسائل سنا کرتے تھے, لیکن اب یہ فجر کے بعد گھر چلے جاتے ہیں, ہمارے مسائل نہیں سنتے. دوسرا اعتراض کرنے والوں نے یہ کیا کہ پہلے پورا ہفتہ ہمارے مسائل سنتے تھے, ہماری بات سنتے تھے, اب ہفتے میں ایک چھٹی کرتے ہیں. ہمارا یہ خواہش ہے کہ یہ پورا ہفتہ جیسے پہلے سنتے تھے ویسے ہی ہمارے مسائل سنیں. اور تیسرا اعتراض یہ ہوا کہ دن کے مسائل سنتے ہیں, رات کو یہ ہمارے پاس نہیں ہوتے. ہماری یہ خواہش ہے کہ ہمارے گورنر ہمارے مسائل رات کو بھی سنا کریں. اور چوتھا اعتراض یہ کیا گیا کہ کبھی کبھی گورنر اتنا روتے ہیں کہ روتے روتے یہ بے ہوش ہو جاتے ہیں, اور ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیا ہوا, آج تک یہ جواب نہیں دیتے. یہ 4 اعتراض گورنر کے اوپر ہوئے. امیر المومنین عمر بن خطاب بیٹھے ہوئے ہیں. آپ تصور کریں کہ عام رائے اٹھ کے یہ سوال پوچھ رہی ہے, اور عمر بن خطاب 22 لاکھ مربع میل کا امیر المومنین, وہ یہ کہتا ہے کہ گورنر ان سوالوں کے جواب دیے جائیں. جب گورنر کھڑے ہوتے ہیں ان کا چہرہ جھکا ہوتا ہے, ان کی آنکھیں جھکی ہوتی ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین اگر آپ کا حکم نہ ہوتا تو یہ میرے اور میرے اللہ کے راز کی باتیں تھی, لیکن میں اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں. پہلے سوال کا جواب یہ دیا کہ فجر کی نماز کے بعد میری بیوی جو آج کل بیمار ہے اور وہ اس عمر پہ پہنچ چکی ہے کہ وہ کام کاج نہیں کر سکتی, میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں کوئی غلام رکھ سکوں, کوئی نوکر رکھ سکوں, لہٰذا فجر کی نماز کے بعد میں جا کر اپنے گھر کی صفائی کرتا ہوں, اپنے گھر کو صاف کرتا ہوں, اپنی بیوی کو ناشتہ بنا کے دیتا ہوں, اس کے کپڑے دھوتا ہوں. اس میں مجھے تاخیر ہو جاتی ہے, پھر میں 7-8 بجے لوگوں کی طرف آتا ہوں. 30 سال اس بیوی نے میری خدمت کی ہے, اس مشکل وقت میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا. جب دوسرا اعتراض کا جواب دینے لگے تو کہا کہ پہلے پورا دن سنتے تھے اور ایک ہفتہ پورا سنتے تھے, لیکن اب ہفتے میں ایک دن نہیں سنا کرتے. تو فرمایا کہ میرے پاس ایک سوٹ ہے, میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں دوسرا سوٹ سلوا سکوں. وہ ایک سوٹ جب گندا ہو جاتا ہے میں وہ دھونے کے لیے دیتا ہوں, اور جب تک وہ خشک ہوتا ہے میں بیوی کا کپڑے پہن کر گھر میں انتظار کرتا ہوں. میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ میں دوسرا سوٹ سلوا سکوں. جب دوسرا جواب دیا تو مجمع سے سسکیوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں. آج دیکھو صحابہ کرام کے اوپر اعتراض کرنے والا بدبودار کیسے اعتراض کرتا ہے. وہ لوگ جن کے پاس ایک سوٹ نہیں ہے, وہ گورنر ہیں, ان کی اولادوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. میں قربان جاؤں صحابہ اور اہل بیت کے اوپر کہ جنہوں نے ہمیں یہ نظام دیا تھا. تیسرا سوال کہ یہ دن کو سنتے ہیں رات کو نہیں سنتے. گورنر نے کہا کہ میری عمر اب اس سٹیج پہ پہنچ چکی ہے کہ امیر المومنین میری داڑھی سفید ہو چکی ہے, میں اپنے اللہ کو رات کو راضی کرتا ہوں. دن کا وقت مخلوق کے لیے ہے, رات میں اپنے خالق سے باتیں کرتا ہوں کہ اللہ تو نے جس طرح مجھے یہاں وقار سے رکھا ہے قیامت والے دن بھی مجھ سے وقار میں رکھنا. اور آخری جواب کہ آپ اتنا روتے ہیں کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. تو گورنر کہتے ہیں کہ میں نے 40 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا تھا, میں 40 سال قبل جو میں نے اللہ اور اللہ کے نبی کی نافرمانیاں کی ہیں, جب میں وہ یاد کرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن مجھ سے اللہ نے پوچھ لیا میں کیا جواب دوں گا, میں اتنا روتا ہوں کہ بے ہوش ہو جاتا ہوں, مجھے نہیں پتا چلتا. تو مجمع سے سسکیاں, امیر المومنین کی آنکھیں تر ہو جاتی ہیں, داڑھی تر ہو جاتی ہے, اور پھر گورنر یہ کہتے ہیں کہ میری رایا کا مجھ پہ اعتراض تھا. امیر المومنین آج آپ سزا کا اعلان کر کے جائیں گے. امیر المومنین روتے ہوئے ہاتھ کھڑا کر کے یہ کہتے ہیں کہ اے میرے رب, اس امت مسلمہ کو ایسے اور گورنر عطا کر. میرے دوستو آپ اندازہ لگائیں کہ اس نظام کی محنت MSO پاکستان آج اس پاکستان کی سرزمین پر دے رہی ہے. مجھے اس وقت دکھ اور درد ہوتا ہے جب مجھے انگریزوں کے مقولے, انگریزوں کی نظام اور ان کفار کی
چیزیں جب مسلمان نوجوان میرے سامنے شیئر کرتا ہے کہ ان انگریزوں کا ایسا نظام ہے، ان کا ایسی چیز ہے، میرے دوستو میں نے اور آپ نے صحابہ اور اہل بیت کی زندگیوں کا مطالعہ نہیں کیا. مجھے بتلاؤ کہ اگر آج بھی ہم صحابہ کی تعلیمات کو پڑھتے